أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں، مفرد جیسے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا تختی نمبر 1 مفردات یعنی الگ الگ لکھی ہوئی شکلیں تھیں، وہ مفرد تھیں، اور اب مرکب کی بات ہوئی تو مرکب وہ اشکال ہوں گی، وہ شکلیں ہوں گی جو ملی ہوئی ہوں گی، یعنی جب دو الفاظ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں، یعنی جمع ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں جب آپس میں ایڈ ہوں گی تو مرکب بنیں گی، ظاہر سی بات ہے۔ اب یہ الف جو لکھا ہوا ہے خالی ہے تو اب یہ الف مفرد ہے، اور اس کے بعد یہ لام بھی دیکھیں بنا ہے تو یہ بھی لام بھی مفرد ہے، لیکن اب اسی لام کے ساتھ اس الف کو ہم نے تھوڑا سا ترچھا کر کے لگا دیا، تو یہ لام کے ساتھ کیا آ گیا، یہ ترچھی شکل میں الف آ گیا، تو اس کا نام بن گیا لام الف۔ تو یہ مرکب ہو گیا، لام اور الف مل کے کیا ہو گیا، یہ مرکب شکل ہو گئی۔ اسی طرح ایک لام کی شکل قرآن مجید میں آپ کو یہ لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک لام کی شکل اس طرح بھی لکھی ہوگی، یہ بھی ہے، یہ لام کی ترچھی شکل بنی ہے اور ساتھ میں اس میں الف اس طرح لکھا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، لام الف ہے۔ آئیے اب باقی شکلیں دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے الف کے ساتھ لام کے ساتھ الف کی شکلیں دیکھی، الف کی خالی شکل بھی دیکھی اور لفظوں کے ساتھ ملی بھی دیکھی، اور بھی آگے حروف ہوں گے ان میں بھی آپ الف کی شکلیں دیکھیں گے اور دیکھ کر انشاءاللہ سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ آئیے بچوں آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ با کی اصلی شکل یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں با۔ اب یہ با کی مختلف شکلیں جو ہوں گی لفظوں کے بیچ میں آئیں گی، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے جیم ہے، جیم کی بھی یہ پوری شکل ہے، مفرد میں پوری شکل جیم کی ایسے ہوتی ہے، جب لفظوں کے ساتھ ہم ملا کے لکھیں گے تو یہ لام کی دیکھیں آدھی شکل بنی ہے، اوپر لام چھوٹی سی لام کی شکل بنی ہے، اور پوری جیم کی شکل نیچے آ گئی، لام جیم۔ اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا، یہ اوپر چھوٹا سا لام بنا ہے، یہ ہے لام، اور نیچے پوری شکل جیم کی بنی ہوئی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ باقی ہم نے یہ دیکھی پوری شکل یہاں پر ہے، اب یہ یہاں پر باقی آدھی شکل، یعنی آدھی شکل باقی بنی، ہم کس سے پہچان رہے ہیں، نقطے کی مدد سے ہم پہچان رہے ہیں کہ یہ با ہے۔ با ادھورا با یعنی کہ آدھا با لکھا ہوا ہے، اور بیچ میں جو بنی ہوئی ہے دیکھیں چھوٹی سی لام، لام کی شکل بنی ہے بیچ میں، جب لفظوں کے بیچ میں ظاہر ہے جب ہمیں جوڑیں گے تو پھر اسی طرح ادھوری شکل لکھ کر اور ہم نے آپس میں لفظوں کو جوڑ کے ملانا ہے۔ ہر رائٹنگ میں کسی بھی قسم کی حروف ہوں گے، جب کوئی بھی حروف ہجا ہوگی جو کسی بھی زبان کی ہو، تو ہم جب اس کو جوڑنا ہے تو جوڑنے کے لیے لفظوں کو ملائیں گے تو الفاظ بنیں گے، الفاظوں کو ملائیں گے تو جملے بنیں گے، اور جب جملے ملتے ہیں تو بات ہم آگے بڑھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات سے بات ہوتی ہے، یعنی بات کرنے کے لیے کچھ بھی لکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اب حرف الگ الگ تو نہیں پڑھے جاتے نا، نہ الگ الگ بولے جاتے ہیں، الف با تا بولیں گے تو اس سے تو کسی سے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ لکھتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی ہمیں جملوں کو جو ہے یکجا کر کے بولنا ہوتا ہے، اور وہ یکجا کر کے بولنے کو ہی ہم مرکب کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ میں آپ کو سمجھاؤں، دیکھیں باقی ادھوری شکل کے ساتھ لام کی بھی ادھوری شکل ہے، اور آخر میں پھر لام با کی پوری شکل آ گئی، تو یہ لفظ کیا بنا ہے بچوں، با لام با، با لام با۔ تینوں حرف لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے تینوں کو پڑھنا ہے مرکب کے ساتھ پڑھنا ہے، مرکب شکل میں پڑھنا ہے ایک ساتھ، با لام با، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں کاف کی پوری شکل ہے، ایک کاف کی عربی میں شکل ایسے ہوتی ہے، اور ایک کاف یہ ڈنڈی والا اس طرح ہوتا ہے، یہ بھی کاف ہوتا ہے، ایک مرکز والا کاف، یہ دونوں عربک میں آپ نے دیکھیں گے کہ دونوں مفرد میں آپ کو یہ کاف نظر آئے گا۔ آئیے اب دیکھیں ایک کاف کی شکل قرآن مجید میں اس طرح بھی لکھی ہوئی آئے گی، آپ نے یاد رکھنی ہے ساری شکلیں۔ ظاہر ہے جب کوئی بھی زبان سیکھنی ہے، ہمیں کچھ بھی سیکھنا ہے تو اس کی مین پوائنٹ جو ہوتے ہیں، مین چیزیں تو آپ بیسک تو سیکھیں گے، بیسک سیکھیں گے تو ہم کو سب بیسک کی سمجھ میں آئے گی، جبھی تو آگے بڑھیں گے۔ اب بیسک کے ورڈ میں جو ہے ایک کاف کی شکل ایسی ہے، ایک کاف کی شکل ایسی آئی ہے قرآن مجید میں، اور ایک کاف کی کہیں کہیں یہ شکل بھی بنی ہوگی، تو آپ نے یہ ساری حروف ہجا کی یہ شکلیں یاد رکھنی ہے۔ مرکب میں جب ہم نے ملا کے پڑھنی ہے تو اس طرح کی کاف کی شکلیں بنی ہوئی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، تا کی پوری شکل بنی ہوئی ہے، تا کی پوری شکل بنی ہے۔ اب جب ہم کاف کی دیکھیں، یہی کاف کی ادھوری شکل، یہ کاف ہے، اس کی آدھی شکل دیکھیں یہاں بنی ہوئی ہے کاف، اور ساتھ میں تا کی پوری شکل بنی ہے، تو یہ کیا بن گیا، کاف،
تا۔ اسی طرح دیکھیں یہ کاف کی شکل یہاں پر آئی ہے اور اس کے ساتھ یہ الف کی پوری شکل بنی ہے، تو کیا ہے یہ کاف الف، ٹھیک ہے، کیا بنا یہ کاف الف۔ اب دیکھیے کاف کی یہ آدھی شکل ادھوری شکل کاف کی بنی ہے اور ساتھ میں لام کی پوری شکل بنی ہے، تو کون سا لفظ بن گیا یہ کاف لام۔ اسی طرح آگے دیکھیے یہ با کی ادھوری شکل، باقی یہ باپ کی پوری شکل اور یہاں پہ با کی ادھوری شکل ہے، بیچ میں کاف کی جو ہے ادھوری شکل بنی ہے اور تا کی پوری شکل بنی ہے، تو لفظ کیا بنا مل کے با کاف تا۔ آگے پڑھیے پوری تا کی شکل ہے، تا کے ساتھ ہم نے کیا ملانا ہے، تا کے ساتھ کاف کی ادھوری شکل ہے اور پھر سا کی پوری شکل ہے، تو پڑھیں گے کچھ اس طرح تا کاف سا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نون کی پوری شکل ہے اور ساتھ میں یا کی بھی پوری شکل ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر با کی ادھوری شکل کے ساتھ الف پڑھا، یہ الف دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اور یہ با کی ادھوری شکل ہے، باقی پوری شکل آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، یہ ہے باقی پوری شکل، تو اس کو آدھی با کی شکل کے ساتھ الف لکھا تو کیا بنا یہ لفظ بنا با الف، با الف۔ اسی طرح یہ نون کی پوری شکل ہے، اس کے ساتھ نون کی ادھوری شکل ہے نون اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہے الف کی پوری شکل، نون الف، ادائیگی پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ آگے چلیے یہ تا کی ادھوری شکل ہے، یعنی آدھی تا کی شکل بنی ہے، تا کی پوری شکل یہ دیکھیے اور ساتھ میں یہ تا کی ادھوری شکل ہے، ملا کے پڑھیں گے پوری الف کی شکل کے ساتھ تا الف، یعنی دونوں لفظ مل گئے، مرکب شکل ہو گئی۔ اب یہ تنہا نہیں رہا، مفرد نہیں ہے، اب کیا ہے یہ مرکب ہے۔ ہم کون سی ترتیب پڑھ رہے ہیں، مرکب کی ترتیب پڑھ رہے ہیں، تو لفظ مرکب میں یعنی دونوں ملی ہوئی شکلیں ہوں گی، 2 بھی ہوں گی مرکب میں، 3 بھی ہوں گی، 4 بھی ہوں گی، بعض جگہ 5 بھی، اور بعض لفظ 5 6 7 الفاظ کا بھی جڑ کے ایک لفظ بنتا ہے۔ تو ہم نے مرکب شکلیں آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے تو لفظ زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں گے اور مرکب بڑھتے جائیں گے اور شکلیں بڑی ہوتی جائیں گی۔ اسی طرح دیکھیں یہ یا کی پوری شکل نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اب یہاں پہ جب ہم لفظ کے ساتھ یہ یا ملا کر لکھ رہے ہیں لفظ کی شروع میں، تو یا کی یہ نقطوں والی شکل آئے گی یا، اور اس کے ساتھ پھر یہی الف کی پوری شکل یا الف۔ اسی طرح دیکھیں سا کی آدھی شکل اور الف کی پوری شکل سا الف، اسی طرح سے یہ بڑھتا جائے گا۔ آج ہم سا الف تک پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم سین سے دوبارہ سبق کا آغاز کریں گے اور پھر ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ بچوں آج اتنا سبق جو میں نے آپ کو پڑھایا الف سے لے کے سا الف تک، اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں، اور چھوٹے بچے خاص طور پہ دیکھیں اپنی امی کے پاس ساتھ لے کے بیٹھیں یا کسی کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ سارے نئے آنے والے بچوں کے لیے سبق ہے یہ، سب اچھی طرح دیکھیں، اس کو پڑھیں سمجھیں سیکھیں، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مرکب سمجھنے میں یا پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بار بار پوچھیں، غلطی نہ کریں اور اچھی طرح سے سیکھیں، کیونکہ جب ہم حروف ہجا اور مرکبات کی پہچان اچھی طرح سے کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہی ہمیں کوئی بھی لینگویج سیکھنے میں، کوئی بھی زبان سیکھنے میں، کوئی بھی کتاب پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ جب ہم قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو ان لفظوں کی پہچان بھی تو ہمیں اچھی طریقے سے ہمیں کرنی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔